نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سادتنا معزز سامعین، آج درس تصوف دے اندر نا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے وارثاں دا ذکر کرانگے۔ کتاب اللمع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جڑے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام دے وارث ہے۔ علماء کہندے ہیں جانن والے نو، علم کہندے، علم دا معنی ہے جاننا۔ علماء جڑے علم نو جان دے نے، اور ایتھے علماء تو مراد ہے جڑے قرآن و سنت دا علم رکھ دے ہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علم بھی دتا تے باطنی علم بھی دتا، اس لیے ایک علماء ظاہر ہے جڑے ظاہری فقہ دا درس دندے ہیں، ایک علماء باطنہ اولیاء اللہ نے اللہ والے او باطنی فقہ تعلیم دندے نے۔ جب تک دو تعلیماں کٹھیاں نہ ہون انسان کدے بھی دین دی نہ روح سمجھ سکدا نہ اپنا مقصد حیات حاصل کر سکدا، یعنی اسے دنیا دل دے آئینے دل مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکدا۔ تے علماء ظاہر جڑے ہیں اے علم پڑھاوندے نے، علماء باطن اللہ والے جڑے ہیں وہ علم سکھاوندے نے اور مقصد تک پہنچاؤن واسطے مدد کردے نے۔ تے جویں انسان قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کردا تے اوتے ایک چیز منکشف ہوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے اللہ لِيَعْبُدُونَ تو مراد ہے لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ رب العزت نے جنہاں انسانوں کو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی پہچان واسطے، اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا۔ تے علمی استدلالی پہچان دا انسان نو عرفان جڑا ہے وہ ظاہری علم نہ ہوندا ہے، لیکن جب دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ دی مولا دی نعمت حاصل کردا ہے پھر وہ پیشوا دے رہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت، کیونکہ یہ طریقہ اللہ نے دسیا قرآن پاک تے پھر ہی انہوں حقیقی عرفان حاصل ہوندا، پھر ہی ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا اور قرب دے خاص مقام انہوں حاصل ہوندے ہیں۔ تیری روح جڑی ہے حقیقت صلوات تک سیر قدمی کر دی ہے، سیر روئی کر دی ہے، اس تو اگے پھر اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہندی ہے۔ تے اللہ رب العزت اپنا عرفان معرفت جڑا وہ قسمت والے نو عطا فرماندا جنہاں روزے اللہ سے زبان دے نال دل دی گہرائیاں چ بلا کے آ سکا۔ حضرت حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کوئی شخص عقل دے ذریعے اللہ رب العزت دا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ معرفت الہی ایک انعام ہے جڑا اللہ پاک مخصوص بندیاں نو عطا کردا ہے۔ عقل نال نہیں گل بن رہی، کیونکہ جویں کلندر لاہوری اقبال بھی اس نقطے نو سمجھاندے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل جڑی اگر مگر چونکہ چنانچہ پھنسی رہندی ہے، لیکن عشق سراپا ہی تسلیم ہے اور فنا فی المعشوق ہے، فنا فی توحید کر پھر توحید ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ عقل یارہ 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ دور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو جدو انسان راہ مولا دا مسافر بندا ہے تے وہی آزمائش قرآن دسیا کہ میں آزمائش کراں گا، اللہ پاک آزمائش کردا اپنے بندیاں دی، لیکن جھوٹے پج جاندے میدان چھڈ کے، لیکن سچے ڈٹے رہندے نے۔ شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ کدے بھی نا امید نہ ہوویں۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو مصیبتاں دے نال آزماؤندا ہے، لیکن ہر مشکل دے نال او دا حل بھی ہوندا ہے۔ جیسا قرآن پاک سنے رب نے فرمایا کہ ہر مشکل تو بعد آسانی ہے۔ تے فرماندے پریشانیاں جڑی آوندیاں جان والی چیز ہے تے آوندیاں جاندیاں رہندیاں، تسی بس اللہ تو
امید دا دامن کدے نہ چھڈیو۔ تے یاد رکھو اگر تہاڈا دل جڑا نور ایمان نہ منور ہے تے ایک دن تہانوں ضرور سچ دی راہ دکھائے گا، یعنی اللہ تک پہنچا دے گا۔ تے فرماندے اللہ سن دے گمان نہیں یقین رکھو، یعنی حق الیقین، تے تہانوں بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین ملے گا۔ پھر آپ مزید فرماؤندے کہ اگر تہاڈے دل وچ ایمان ہے تو یہ تہانوں اللہ تک ضرور پہنچا دے گا۔ جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک بھی دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی اور رب سونے نا جنون عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا، یعنی فنا فی توحید ہو جاندے، غرق فی توحید ہو جاندے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت و معیت اور حضور چ گزار دے، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندے ہیں سچے ایمان والے، چونکہ نور ایمان انہوں دے انگ انگ چ رج جاندا، ہر اندر دی لہر دے اندر رج جاندا، ہر لہر دے اندر دبی عشق دی چنگاری سر و بار دی ہے، پھر شعلہ زن ہو جاندی ہے، جویں جویں انوارات یہ اتنے برستے ہیں، تے جویں جویں نور قرآن، نور نماز، نور حدیث، نور ذکر، نور درود، نور خدمت خلق، نور ذکر ہوئے دے اندر رچدے بسدے جاندے ہیں تے اندر نورانی ہوندا جاندا، تے جویں اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات کردا تے اندر نورانی ہو جاتا، روح جیڑی باطن چ سر و پرواز لا پیندی کرنا، تے اپنے ارادے دی قوت نال پلک جھپکن تو بے انسان پھر جتھے مرضی روح نو لجا آ سکدا، تے سچا عاشق تو صرف اللہ کی طرف ہی جاندا، دنیا کی طرف نہیں جاندا ہے گا، تو اللہ دی تقسیم تے پروگرامات ہمیشہ راضی رہندا، کدے بھی دنیا دے پیچھے نہیں دوڑدا، کیوں کہ انہوں پتہ کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا دنیا تو بچن دی، اس واسطے سچے اللہ والے سب کو سونے رب تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر پیشوا دے تے دکھی انسانیت تے قربان کر دیندے نے، ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ گزاردے نے، جڑے غافل لوگ ہے ظاہری علم والے وہ جائیداداں مال بناؤندے نے، کاراں کوٹھیاں بنگلیاں پیچھے دوڑے رہندے ہیں، تے سچے صوفی یہ کام نہیں کرتے، سچے صوفی ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ گزاردے، جیب نو خالی رکھدے ہیں۔ سو میں عرض کر رہا کہ آج دی تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ سچے وارث جڑے ہیں وہ اولیاء اللہ نے، جنہاں ظاہری علم بھی ظاہری علم چ بھی جی حضور دے وارث نے اور باطنی علم وچ بھی، جن نے بڑے بڑے اللہ والے معروف نے، داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ حاضر کیا جیسے سارے اللہ والے عالم سے گئے، ظاہری علم بھی حاصل سی، باطنی علم بھی ہے، جویں انہوں نے علم دی روح سمجھی تے انہوں نے کہا بھی جد تک اسی باطنی علم دی روح حاصل نہیں کرتے تو اسی صحیح وارث نہیں بنتے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایڈے بڑے عالم ہونے دے باوجود اخیر آپ مدرسہ چھڈ کے اپنے وقت دے بہت بڑے عالم سے گئے تے اللہ والے دی بارگاہ جو حاضر ہو کے باطنی علم سکھیا پھر آپ نے۔ آپ دے سچے وارث جڑے آ او علماء جنہاں ظاہری علم بھی حضور دے ظاہری وارث بھی علم دے اور باطنی علم دے وارث بھی جہدے بارے حدیث پاک جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح دے علم دسے، ایک وہ علم جب تمہیں دس سکتا تے دوسرا وہ علم اگر میں دسیا تسی میرا گلا کٹ دیاں گے، وہ علم آپ نے خاصا نہیں دتا ہے، جیسا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم الوجل کریم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ایسے 70 علم عطا کیتے جڑے کسی ہور نوں نہیں دسے، مینوں عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، اپنے دائمی ددار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشم معاف فرمائے، اللہ بس
باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔